انی خوش آمدید۔ آج ہم سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور اہم مقدمے کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ایک ایسا کیس جس نے آپ یوں سمجھ لیں کہ زبردستی اور رضامندی کے درمیان جو قانونی لکیر ہے نا، اس پر ایک بالکل نئی بحث چھڑ دی۔ اچھا، تو چلیں اس کیس کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ تک پہنچا کیسے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک مبینہ واقعے سے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی رپورٹ 7 مہینے بعد یعنی 16 اکتوبر 2015 کو درج کروائی گئی۔ اب نچلی عدالتوں نے تو حسن خان کو ریپ کا مجرم ٹھہرایا اور سیدھا 20 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن اصل قانونی جنگ تو تب شروع ہوئی جب یہ معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ پہنچا۔ اس فیصلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم اس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے۔ ہم الزام سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ عدالت نے بنیادی سوال کو کیسے بدلا، شواہد کا تجزیہ کس طرح کیا، اور پھر آخر میں اس متنازع فیصلے اور اس پر اٹھنے والے ایک بہت اہم اختلافی آواز پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنگین الزام کی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حکام کے سامنے پیش کیسے ہوا اور شروع میں کہانی کیا تھی۔ یہ کیس شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی سنگین الزام سے۔ فرحت بی بی نے الزام لگایا کہ حسن خان نے انہیں جنگل میں پستول کی نوک پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب اس کیس کو دو چیزیں بہت پیچیدہ بنا رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ رپورٹنگ میں 7 مہینوں کی لمبی تاخیر تھی، لیکن دوسری طرف ایک بہت ہی مضبوط سائنسی ثبوت تھا، ایک نومولود بچہ جس کا ڈی این اے ملزم سے میچ کر گیا تھا۔ تو دیکھیں، اس سیشن کورٹ نے ملزم کو 20 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ پھر معاملہ ہائی کورٹ گیا اور وہاں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ 2 عدالتوں سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد تو لگتا ہے کہ کیس ختم، لیکن نہیں، قانونی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے تھا۔ یہاں سے معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پورے کیس کے مرکزی نقطے کو، یعنی اس کے فوکس کو ہی بدل دیا۔ عدالت نے کہا کہ دیکھو، ڈی این اے میچ ہو گیا ہے تو یہ تو طے ہے کہ انٹرکورس ہوا ہے۔ اب بحث اس پر نہیں ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ اصل اور بنیادی سوال یہ بن گیا کہ جو ہوا وہ زبردستی تھا یا رضامندی سے۔ اور آپ جانتے ہیں، ان دونوں سوالوں کے قانونی نتائج زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل واضح کرتی ہے۔ فیصلہ 2 بالکل مختلف سمتوں میں جا سکتا تھا۔ ایک طرف تھا زنا بالجبر یعنی ریپ، جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 کے تحت ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ دوسری طرف تھا زنا بالرضا یعنی رضامندی سے کیا گیا فعل، جو دفعہ 496 بی کے تحت آتا ہے اور اس کی سزا کافی کم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عدالت نے اپنے اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ثبوتوں کو کس طرح پرکھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے کیا تھی۔ ہوا یہ کہ اکثریتی ججوں نے استغاثہ کے دلائل اور شواہد کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا اور اس میں کئی خامیاں پائیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 7 مہینے کی طویل خاموشی کیوں؟ میڈیکل رپورٹ میں مزاحمت یا زخموں کے کوئی نشانات کیوں نہیں ہیں؟ واقعہ گھر کے قریب ہوا تو مدد کے لیے کوئی چیخو پکار کیوں نہیں سنی گئی؟ اور جس پستول کی بات ہو رہی ہے اس کی برآمدگی بھی قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی تھی۔ تو ان تمام شکوک کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ فعل تو بنا کسی شک کے ثابت ہو گیا، لیکن زبردستی کا عنصر ثابت نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ فیصلے میں صاف صاف لکھا ہے، استغاثہ کے شواہد سے انٹرکورس تو ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے زبردستی ہونے کے شواہد نہیں ملتے۔ اور بس اس ایک تجزیے نے ایک ایسے فیصلے کی راہ ہموار کر دی جس نے ملزم کے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 2 ججوں کی اکثریت نے ایک کے مقابلے میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے حسن خان کو ریپ کے الزام سے تو بری کر دیا، لیکن اس سے ایک کم سنگین جرم یعنی زنا بالرضا کا مجرم قرار دے دیا، اور اس ایک تبدیلی سے سزا سیدھا 20 سال سے کم ہو کر صرف 5 سال رہ گئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ کوئی متفقہ فیصلہ نہیں تھا۔ بینچ میں موجود ایک جج نے اس فیصلے سے شدید اختلاف کیا اور ایک بہت طاقتور جوابی دلیل پیش کی۔ جسٹس صلاح الدین پنہر نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ اکثریتی رائے نے ان حقائق کو نظر انداز کیا ہے جن کا سامنا ایک متاثرہ شخص کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کیسز میں رپورٹ میں تاخیر قابل فہم ہے۔ پستول کی موجودگی میں خاموشی کی وجہ ڈر اور خوف ہو سکتا ہے، اور بھلا 7 مہینے بعد زخموں کے نشانات کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے ڈی این اے شواہد کے استعمال میں ایک منطقی تضاد کی بھی نشاندہی کی۔
تو ملزم کے لیے تو یہ کیس قانونی طور پر حل ہو گیا، اس کی سزا بہت کم ہو گئی، لیکن یہ فیصلہ اپنے پیچھے انصاف کے بارے میں ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال چھوڑ گیا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کسی پر ریپ کا الزام ثابت نہ ہونے کا مطلب خود بخود یہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ رضامندی سے ہوا؟ یہ وہ مخمصہ ہے جو یہ فیصلہ ہمارے معاشرے اور قانونی نظام کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ آج کا یہ تجزیہ قانون دان ٹیم کے رکن ذوالقرنین قرنی کے فراہم کردہ قانونی جائزے پر مبنی تھا۔